أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين العظيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والد الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اس کا نقطۂ کمال اور نقطۂ عروج ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سارے نبیوں کو جو دین دے کے بھیجا گیا، اس دین کا نام دین اسلام ہے. تو قرآن کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے ہاں جس دین کو مقبولیت حاصل ہے، جو پسندیدہ دین ہے اللہ کے ہاں، وہ دین دین اسلام ہے. دین اسلام کے احکامات رفتہ رفتہ آتے رہے. عبادات کے طریقے مختلف نبیوں کو مختلف عطا کیے گئے، لیکن یہ سارے کا سارا دین رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر آ کر کامل، مکمل اور اکمل ہو گیا. یعنی اللہ نے جو انسانوں کو احکامات دینے تھے، عبادت کے جو طریقے بتانے تھے، وہ سارے کے سارے طریقے، وہ سارے کے سارے احکامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے عطا فرما دیے. ان طریقوں میں، ان احکامات میں کسی قسم کی تبدیلی اور چینج کی کوئی گنجائش اللہ نے پھر باقی نہیں رہنے دی. پہلے دینوں میں ہوتا تھا، کسی نبی کو کوئی طریقہ دیا، پھر دوسرے نبی کے ذریعے اس طریقے کو تبدیل کروا دیا. پہلے کوئی حکم آیا، پھر اپنی مصلحت اور حکمت کے تحت
کہ اللہ ایک حکم نازل فرماتے تھے، اس کا جب وقت پورا ہو جاتا تو اس حکم کو تبدیل بھی کر دیتے تھے۔ مثال کے طور پہ ایک بڑی مشہور مثال ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں تو وہاں تقریباً 16 مہینے تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کی طرف رجوع کر کے نماز پڑھتے رہے 16 مہینے تک۔ اب دیکھیے یہ بھی اللہ کا حکم تھا، لیکن 16 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید شوق کی وجہ سے اور آپ کی چاہت کو دیکھتے ہوئے اللہ نے اپنی حکمت و مصلحت کے تحت یہ حکم چینج کر دیا۔ قرآن حکیم کا جو دوسرا سپارہ ہے اس کے پہلے 2 صفحات پڑھے تو اس میں یہ ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا شوق اور اشتیاق کے ساتھ بار بار آسمانوں کی طرف چہرہ کرنا ہم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم جلد ہی آپ کا چہرہ اس قبلے کی طرف آپ کا رخ اکبر کر دیں گے، ترضاہا جو آپ کو پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم سمجھ کے پہلا حکم بھی منظور تھا، لیکن ایک دلی شوق ہوتا ہے کہ آپ کی چونکہ جائے ولادت بیت اللہ شریف کا شہر ہے مکہ مکرمہ، تو آپ کی خواہش اور شوق تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، تو آپ اس شوق کا اظہار واضح خداوندی میں کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شوق کو اور آپ کی خوشنودی کو اور آپ کی چاہت کو مد نظر رکھتے ہوئے خلاق عالم نے یہ حکم تبدیل کیا۔ اور بھی مثالیں ہیں۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ احکامات میں رد و بدل یہ پہلے ادیان جو تھے ان میں بھی ہوتا رہا، اور ہمارے دین کی جو ابتدائی صورتحال ہے، ابتدائی ایام ہے، ابتدائی دن ہے، ان میں بھی اللہ کے احکامات اللہ کی مرضی سے بدلتے رہے۔ لیکن جس خاص پہلو پہ آج ہم نے گفتگو کرنی اور سننی ہے وہ یہ ہے کہ جب پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے ہیں تو دنیا سے انتقال اور رحلت فرمانے سے کچھ دن پہلے یہ اعلان ہو گیا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا ہے، آج کے بعد دین میں کوئی رد و بدل نہیں۔ اور یہ سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ ہے، اور یہ حجۃ الوداع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا پہلا اور آخری حج ہے، جس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اس حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قصبہ نامی اونٹنی پر سوار ہو کر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، حج کا خطبہ۔ تو وہاں یہ آیات مبارکہ اتری جس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ پہلے جو رد و بدل ہوتے تھے یا آپ کے دین کے بھی ابتدائی ایام میں جو ہوتے رہے ہیں اب وہ نہیں ہوا کریں گے، آج کے بعد دین کامل مکمل اور اکمل ہے۔ چنانچہ آیت مبارکہ کا ترجمہ دیکھیے، قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ رب العالمین نے نبوت اور رسالت کے سلسلے کے نقطۂ عروج اور نقطۂ کمال پر آ کر اعلان فرمایا
ایک چیز مکمل ہو جائے تو اس کے بعد نہ اس میں کمی ہو سکتی ہے، وہ مکمل نہیں رہتی، اور نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اضافہ کا مطلب بھی یہ کہ پھر پہلے مکمل نہیں تھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کی جو مثال ایک جگہ ارشاد فرمائی ہے، تو وہاں بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ محل ہے ایک نبوت کا، اور اس میں ہر جگہ سے کامل اور مکمل ہے وہ، لیکن ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی، ایک اینٹ کی جگہ۔ تو آپ نے فرمایا کہ لبینا، وہ اینٹ مثال کے انداز میں مجھے اللہ نے بنایا، اور تمثیلی اور مثالی انداز میں میرے ذریعے وہ نبوت اور رسالت کا محل کامل اور مکمل کر دیا۔ وہ آخری مبارک مقدس مطہر اینٹ جب مثالی انداز میں لگ گئی تو نبوت کا محل کامل اور مکمل ہو گیا۔ تو اسی سے سمجھیے کہ جس طرح اس نبوت والے محل سے کوئی اینٹ کم کی جائے تو پھر بھی محل کامل اور مکمل نہیں رہتا، اسی طرح نبوت اور رسالت کے لائے ہوئے دین کو بھی جب اللہ نے کہا اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، تو اب اس میں کمی کرنا بھی وہ بھی ٹھیک نہیں، اور اضافہ بھی اس میں ہو سکتا نہیں۔ یہ باتیں اس لیے کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ گوش گزار یہ کرنا ہے کہ دین کے احکامات میں اب کسی قسم کا اضافہ اور کمی اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ دین کے عبادات کے جو طریقے اللہ نے بنائے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، اب ان میں کسی قسم کی کمی یا اضافہ کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ اسی لیے فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم، لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل اور مکمل کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور نبوت اور رسالت والی نعمت بھی میں نے اتممت نقطۂ اتمام تک پہنچا دی ہے، اس میں اب کسی اضافے کی گنجائش نہیں۔ اور فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، دین اسلام کو تمہارے لیے میں نے یعنی اللہ نے پسند فرمایا ہے، کسی اور دین کی بھی اب ضرورت نہیں ہے۔ تو اب تک ہم نے یہ پڑھا کہ دین کامل ہے، دین مکمل ہے، دین میں نہ کسی کمی کی گنجائش ہے نہ کسی اضافے کی گنجائش۔ کمی کی گنجائش اس طرح نہیں کہ جس نے نمازیں 5 کی بجائے 4 پڑھی تو اس کا ہی نقصان ہے، روزے نہیں رکھے اس کا ہی نقصان ہے، اور پھر خاص طور پہ اعتقادی طور پہ عقیدے کے طور پہ کوئی کہے کہ نہیں 4 نمازیں ہیں تو وہ تو ہے ہی کافر، اور عقیدہ بنائے کہ 15 روزے ہیں یا 20 روزے ہیں، 30 نہیں ہے یا پورا مہینہ نہیں ہے، تو یہ کمی کرنا جس طرح اس کے لیے نقصان دہ ہے، اس کا ایمان چلا جاتا ہے، وہ اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کا جو دوسرا پہلو ہے اضافہ کرنا، وہ بھی اتنا ہی خطرناک، اس طرح کمی کرنا خطرناک ہے۔ 5 نمازیں کرتا نہیں تھی 4 میں ہیں ہی 4، وہ کافر، بڑا خطرناک پہلو۔ روزے کم کرتا ہے، حج کا انکار کر دیتا ہے، زکات کا انکار کرتا ہے، کہتا ہے ہی نہیں نہ حج نہ زکات، تو یہ کمی والا پہلو جس طرح اس کو اسلام کے دائرے سے نکال رہا ہے، اضافہ کرنا بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے، غور سے سن لیجئے، اضافہ کرنا وہ بھی اتنا ہی خطرناک ہے۔ اور پھر اضافہ جو ہے وہ ایسی چیز ہے کہ لوگ کر دیتے ہیں اور محسوس نہیں کرتے کہ یہ کتنا خطرناک۔ اب دیکھیں نا، ویسے عام طور پہ آپ کو معلوم ہے
وہاں بھی بالکل اسی طرح ماننا لازمی اور ضروری ہے، جس طرح یہاں ماننا ضروری ہے کہ 6 نمازیں فرض کہنے والا بھی غلط ہے، اور اسی طرح چھوٹی سی بات کا دین میں اضافہ کرنے والا بھی غلط ہے۔ یہ بات سب سے اہم ہے اور یہی ضروری سمجھانی ہے۔ اور جن لوگوں نے دین ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا نا، ان کی سوچ اسی طرح کی تھی، ان کی سوچ ایسی ہی تھی کہ وہ چھوٹی سی بات کو بھی دین میں اضافہ جو ہوتا تھا اس کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے واقعات مشہور ہے، آپ نے سنے ہیں۔ مواحد علماء کے چونکہ نسبت رکھنے والے لوگ ہیں، علماء بیان کرتے رہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک جگہ تشریف لے گئے مسجد میں، تو وہاں ایک آدمی نے اتنا اضافہ کیا ایک عمل میں کہ اس نے کہا الصلاۃ علی رسول اللہ۔ اب الصلاۃ علی رسول اللہ کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، لیکن وہ موقع جس موقع پر انہوں نے کہا تھا اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا، اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ تو دین کی اصل سوچ کے مطابق حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے ساتھی سے، کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا کہ مجھے یہاں سے اس مسجد سے نکال کر لے جاؤ، یہاں مجھے ایسی چیز کی بدبو آ رہی ہے کہ جیسے دین میں کسی نے اپنی مرضی چلائی ہو، اپنی مرضی سے اضافہ کر دیا ہو۔ تو اب دیکھیے بظاہر عمل کتنا اچھا ہے، درود پاک سے عمدہ عمل کون سا ہو سکتا ہے، لیکن جنہوں نے ڈائریکٹ دین سیکھا تھا اللہ کے نبی سے، وہ دین میں اتنا سارا اضافہ بھی برداشت نہیں کرتے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا بھی اسی طرح کا واقعہ موجود ہے کہ انہیں معلوم ہوا، کوفہ کے شہر میں وہ رہتے تھے، معلوم ہوا کہ ایک مسجد میں امام صاحب نے نماز کے بعد کچھ اذکار جو ہے نا لازم کر لی ہے، کچھ ذکر کرتے ہیں اور وہ نماز کے بعد ذکر کرنے والی جو جگہ ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کے نبی نے بتایا نہیں تھا کہ وہاں ذکر کرنا۔ اب ذکر کرنا بھی عمدہ بات ہے، اللہ کا ذکر فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، قرآن میں آتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کرو، لیکن جب جگہ تبدیل ہوئی، مقام میں رد و بدل کیا گیا، اس امام صاحب نے کیا کیا کہ نماز جیسے ہی ختم ہوتی تھی وہ اپنی طرف سے بنائے ہوئے کچھ اذکار خود بھی کرتے اور اپنے مقتدیوں اور نمازیوں کو بھی کہتے کہ یہ پڑھا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول تھے، جنہوں نے ڈائریکٹ اللہ کے نبی سے دین سیکھا تھا، فرمایا مجھے اس مسجد میں لے چلو، اور ساتھیوں کے ساتھ اس مسجد میں گئے اور ان سے جا کے فرمایا کہ تم نے یہ دین کہاں سے لی؟ جو دین اللہ کے پیغمبر دے کے گئے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہمارے پاس موجود ہے، اس میں تو یہ باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ دونوں واقعات اس بات سمجھنے کے لیے بڑے کارآمد ہیں کہ دین اسلام میں جس طرح کوئی بڑا اضافہ کرنا وہ غلط ہے، اسی طرح چھوٹا سا اضافہ کرنا بھی اپنے پاس سے وہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ایک دو سن لیں، اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جن دوستوں کو ان باتوں سے اتفاق نہیں، میں ان سے دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو کہتے ہیں نا کہ دین میں اضافہ نہیں کرنا، اپنے پاس سے باتیں نہیں بنانی، یہ بھی دراصل دین کے حفاظت اور تحفظ کی خاطر کرتے ہیں۔ ورنہ آپ دونوں واقعات میں دیکھیں کہ ایک واقعہ میں درود پڑھا جا رہا،
دین کو اسی طرح رکھنا جس طرح اللہ کے پیغمبر دے کے گئے ہیں، یہ اصل دین۔ سبحان ربی الاعلیٰ کی جگہ آپ التحیات نہیں پڑھ سکتے، جہاں آپ التحیات پڑھتے ہیں وہاں آپ قل هو اللہ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پابندی ہے، یہ وہی پابندی ہے کہ دین میں کمی بیشی اپنے پاس سے نہیں کرنی۔ اب سبحان ربی الاعلیٰ کہنا کوئی گناہ ہے؟ التحیات کی جگہ قل هو اللہ اگر کسی نے پڑھی تو قل هو اللہ ہی پڑھی ہے، اس نے کوئی گناہ والا کام بظاہر تو نہیں کیا۔ اصل میں یہ وہ دلائل ہیں جو دوسری طرف سے چلائے جاتے ہیں۔ جو بھی دین میں اضافہ کرتا ہے، اور اضافے کا پہلا پرانا اور دینی اور اسلامی نام ہے بدعت۔ وہ بدعت ہم کہتے ہیں تو اکثر لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بدعت کیا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے میں نے اضافہ کہا کہ اپنے پاس سے کتنا بھی خوبصورت اضافہ کیوں نہ ہو، دین میں کیا ہوا اضافہ وہ نقصان دہ ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی اور لائے ہوئے اسلام کی پیروی نہیں، بظاہر جتنا بھی وہ خوبصورت ہو۔ قرآن حکیم کا جو سپارہ میرے سامنے کھلا ہوا ہے، چھٹا سپارہ، اسی میں ایک آیت مبارکہ اور بھی ہے جس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا وہ کامل اور مکمل ہے، اور اسی پر اپنے آپ کو پابند رکھنا، اسی کے مطابق زندگی گزارنا، اس سے ادھر ادھر نہ ہونا، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور وہ ضروری کیوں ہے وہ حدیث کی روشنی میں عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک آیت مبارکہ اور سن نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، میرے محبوب مکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرما رہے اپنے نبی سے بلغ ما انزل الیک، آسمان سے میری طرف سے جو احکامات عبادت کے جو طریقے آپ تک پہنچے ہیں، میرے محبوب بلغ وہ سارے احکامات امت تک پہنچا دیجیے، عبادت کے وہ سارے طریقے اپنی امت تک پہنچا دیجیے۔ ان میں سے کوئی حکم بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو آپ اپنے پاس رکھیں، امت کو نہ بتائیں، عبادت کا کوئی طریقہ ایسا نہیں ہونا چاہیے
گنجائش ہے، نہ کسی تبدیلی کی گنجائش ہے، نہ کسی چینجنگ کی گنجائش، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں دین کامل، مکمل اور اکمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اس سلسلے میں بڑی واضح ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اور وہ ساری باتیں جو معاشرے میں کی جاتی ہیں، جو بھی نیا کام کیا جاتا ہے، جو بھی دین میں اضافہ کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے جو دلائل دیے جاتے ہیں، جو بھی کتنا اچھا کام ہے، جو بھی کوئی گناہ ہے، کوئی بری بات ہے، انہوں نے یہی تو کیا ہے، انہوں نے یہی تو کیا ہے، وہ ساری باتیں بھی ذہن میں رکھیں اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور فرمان سن لیں۔ فرمایا میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد پاک بڑا غور سے اور وہ سارے جھوٹے دلائل سامنے رکھ کر سننے والا ہے۔ فرمایا کل محدثۃ بدعہ، میری جماعت کے کسی سربراہ کا فتویٰ نہیں، میرے مسلک کے کسی عالم کا یہ فتویٰ نہیں، یہ آپ کے نبی اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ اور حکم ہے۔ فرمایا کل محدثۃ بدعہ، دین میں جو نئی بات بھی ہوگی اسے بدعت قرار دیا جائے گا۔ کل محدثۃ، جو گہرائی میں جا کے اس مضمون کو سمجھتے ہیں یا سنتے رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ، کہ جی بڑی اچھی بدعتیں تھے، جی بڑی بری بدعتیں۔ تو اللہ کے پیغمبر کہہ رہے ہیں کلو، تم قسمیں بناتے رہو بے شک، دو قسمیں نہیں ہزاروں قسمیں بناؤ گے تو کل سب کا کل پڑ گئے گا، یہ جو کھول یہ ساری بدعت کا کل پڑے گا۔ فرمایا کل محدثۃ بدعہ، بدعت سیئہ ہو تب بھی وہ بدعت، بدعت حسنہ قرار دی جائے وہ بھی بدعت۔ جتنا بھی اچھا عمل ہو اللہ کے نبی کا طریقہ اگر نہیں تو وہ بدعت، اللہ کا حکم اس میں موجود نہیں تو اس کا نام بدعت، اور یہ پھر خطرناک کتنی ہے۔ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، کسی بدعت پر چل کر اسے زندگی میں نافذ کر کے اسے اپنا طور طریقہ بنا کر اس پر ثواب کی امیدیں لگانے والوں سنو اللہ کے نبی کا فتویٰ۔ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، جو بھی بدعت کے دائرے میں عمل آ جائے گا، جو کام بھی بدعت کا نام پا جائے گا، اس پہ چل کے یہ نہ سمجھنا کہ بڑا نیک عمل کیا ہے، اور یہ فتویٰ بھی اللہ کے پیغمبر کا ہے، میرا نہیں، میرے منبر کا نہیں۔ فرمایا کل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت فوتگی کے موقع پہ کی جانے والی ہو تب بھی وہ گمراہی، شادی کے موقع پر کی جانے والی ہو پھر بھی گمراہی، اس کا نام کتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، اجتماعی دعا کا نام کیوں نہ دے لیا جائے۔ ٹائٹل بدلنے سے بات تو نہیں نہ بدلتی، شراب کی نعوذ باللہ بوتل پہ زمزم لکھنے سے فرق کو پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، کہنا ضروری بھی ہے کہ ہمارے موحد دوست بھی کہنے لگے ہیں جو جی اجتماعی دعا لگا ایک طرح سے ختم پڑے گا، اسی طرح ختم پڑنا ہے، اسی طرح اجتماعی دعا کرانے لگے۔ پھر زور دیا جا رہا ہے بھائی جب تم نے اجتماعی دعا کے نام پہ ایک کٹ کر لیا ہے تو تم نے اہل بدعت کا مسلک تو تسلیم کر دیا، تم نے ان کی راہوں کی طرف کے دلائل کے سامنے ہتھیار پھینک دیے ہیں، اس لیے اور کہیں سے آواز آپ کو سننے میں آئے یا نہ آئے، اللہ کی رحمت سے اور اس کی توفیق سے اس منبر سے یہ صدا لگ رہی ہے کہ بدعت بدعت ہی ہے، جتنا بھی اس کا خوبصورت نام رکھ لیا جائے۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، وہ اہل بدعت کرے تب بھی یہ بدعت ہے، وہ اہل توحید کرے تب بھی وہ بدعت ہے۔ پھر ہمارے کرنے سے اس کو کوئی اسٹیٹس نہیں بدل جانا، اور کسی عالم جو بندی عالم کے کرنے
کہ یہ ٹھیک ہے تو غلط ہے، کیوں منع کرتے ہو، کیوں شور کرتے ہو، کیوں لوگوں نہیں جین دیتے؟ بھئی ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ارشاد کس کا ہے؟ میرے اور آپ کے پیغمبر کا۔ اہل بدعت بھی ارشاد کو مانیں گے کہ یہ ارشاد ہے۔ جس مرضی سچے صحیح اور غلط عالم کے پاس بھی چلے جائیں آپ، اس سے پوچھیں کہ یہ ارشاد اللہ کے نبی کا ہے یا نہیں، کوئی بھی انکار نہیں کرے گا۔ اور ارشاد کا ترجمہ یہ ہے، فرمایا کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز دین میں جسے عبادت سمجھ کر کیا جائے گا، اللہ کا حکم پیچھے موجود نہیں ہوگا، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل والی مہر نہیں ہوگی، وہ محدثہ نہیں ہوگی، اضافہ ہوگا، بدعت ہوگا۔ فرمایا جو بھی ہو اسے بدعت کا نام دیا جائے گا، اور بدعت پھر سیئہ ہو تمہاری مرضی، بدعت کو حسنہ قرار دو، جو مرضی قرار دو۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، اور ثواب سمجھ کر، نیکی کا کام سمجھ کر اور بڑا اچھا کام سمجھ کر برادریوں میں نام کمایا جا رہا ہے کہ فلاں نے جی محفل کروائی ہے، فلاں نے فلاں کام کیا ہے، بڑی بات ہے جی، بڑی بات۔ لیکن اللہ کے پیغمبر کا ارشاد سنو، فرمایا کل ضلالۃ فی النار، کرنے والا کوئی بھی ہو جہنمی ہے۔ یہ میں نہیں فتویٰ دے رہا، میرے مسلک کے عالم نہیں فتویٰ دے رہے، اور اسی لیے اسی نازک صورتحال کی وجہ سے ہی تو ہم شور کر رہے ہیں کہ ان کاموں سے بچو۔ جس کام پر اللہ کا حکم اور اللہ کے نبی کے عمل والی مہر نہیں، اس سے بچ جاؤ۔ قرآن کا یہ اللہ کے نبی کا فیصلہ ہے کہ کل ضلالۃ فی النار، کل ضلالۃ فی النار۔ اللہ کے نبی نے اسٹیپ بائی اسٹیپ بات سمجھائی ہے۔ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اس کا ٹائٹل جتنا بھی خوبصورت ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کرنے والے کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے۔ ایک حدیث کا آسان تھوڑا سا ترجمہ اور ایک تھوڑے سے تفصیل سے آپ اجازت دیں گے 2 منٹ، تاکہ یہ مسئلہ واضح ہو اور اس کی اہمیت ہمارے ذہنوں میں آئے، اور آپ جو حضرات نئے ہوتے ہیں، جو متفق نہیں ہوتے، وہ یہ بات سمجھ پائیں کہ ہم یہ شور کیوں کرتے ہیں کہ بدعت نہ کرو، بدعت نہ کرو، وہ اس دوسرے فرمان سے سمجھ آئے گی۔ تو ایک آپ نے فرمایا کہ جس پر ہمارا امر نہیں، لیس علیہ امرنا، آپ نے فرمایا جس کام پر میرا حکم نہیں ہوگا وہ مردود ہوگا، قابل قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور ارشاد بھی سن لیجیے، جس سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اس کی کیا اہمیت ہے، کیوں ہم شور کرتے ہیں، کیوں زور دے کر کہتے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ آپ نے فرمایا ہے کہ جو بندہ دین میں اضافہ کرے گا، اس کو دین کا حصہ سمجھے گا، اس کی نہ فرض قبول، نہ نفل قبول، نہ حج، نہ زکوٰۃ قبول۔ میرا فتویٰ نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا بدعت کرنے والے کا نہ فرض قبول، نہ نفل قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول۔ یہ اللہ کے نبی کا ارشاد، اس لیے ہم کہتے ہیں مر جاؤ اس سے۔ اور آخری ارشاد پاک جو میں نے کہا آخر میں، وہ یہ ہے، مشہور ہے، اہل توحید تو سنتے رہتے ہیں، باقی حضرات کے لیے بھی میں عرض کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر تشریف فرما ہوں گے، اور وہاں کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وضو کے اعضاء ان کے چمک رہے ہوں گے۔ اس پہ غور کریں، وضو کرنے کی وجہ سے ان کے پاؤں، ان کی یہ بازو اور ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہوں گے کہ صحابی کہ یہ تو میرے دوست ہیں، میری امت کے لوگ لگتے ہیں، کیونکہ میری امت کا یہ وضو ہے جن کے اعضاء چمک رہے ہیں۔ تو آپ فرمائیں گے انہیں میرے تک آنے دو، میں انہیں جامع کوثر عطا کروں، حوض کوثر سے پانی پلاؤں، لیکن اللہ
اللہ کی آپ